गुस्से से मेरा हंसी भी आ रही है, गुस्से से मेरा मुंह लाल हो रहा है, कान भी नाल कसम लगी। इतना शदीद गुस्सा आ रहा है ना यूट्यूब फैमिली में, क्या बताऊँ यार। शायद मैं ही गलत हूँ या शायद मैं नहीं गलत। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि पिछली वीडियो में आपने किस्सा देखा था गोलगप्पों वाला, कि हस्बैंड की बेटी का फ़न फेयर था, माँ बेटियाँ सुबह गई हैं दोनों, साथ में रहा बहन और भांजी भी गई है फ़न फेयर मनाने, गोलगप्पे बेचे स्कूल में ये वो। अभी आई हैं रात के 8 बजे के बाद। अच्छा, हस्बैंड मुझे आज ना, हस्बैंड मैंने बताया ना, एक दिन नीचे खाते हैं रोटी, एक दिन ऊपर खाते हैं मेरे पास। मैं यकीन करो अपने आप तो बाज़ार हुई भी, हाँ मैं अपनी रोटी टट्टी ठंडी का हलवाना बड़ी गाल है अपनी और जन्नत की, ये भी बड़ी बात है। और जो एक दिन हस्बैंड की पकाती हूँ वो भी औखी सौखी हो के मैं कहती हूँ पका लूँ, ठीक है, किसी तरह पका लूँ। अच्छा, तो अब मेरा दिमाग कहीं और हो गया। तो चलो, मेरा जो फ़र्ज़ है टाइम है, नाश्ता रोटी कपड़े धोना मैं अपना पूरा कर रही हूँ। अब ये ना हुआ ऐसा है कि अब ये लोग अब भी आए हैं, रात स्कूल छुट्टी हो जाती है 2:30 बजे, अभी आई हैं, अभी कहीं और चली गई थी किसी मरीज़ को देने या सारी सैर सपाटा करने, बहन की दूसरी बहन भी उधर रहती है उनके घर गप्पे शप्पे मारने। अभी आई हैं, मुझे हस्बैंड ने 7 बजे कॉल किया कि मेरे लिए खिचड़ी बना दो। मैंने कहा कल मेरी बारी थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से खाना बना के दिया है, खिलाया, आज मेरी बारी नहीं है, मैं अपनी रोटी तो बाज़ार, ठीक है। माँ बेटियाँ आएंगी, उनको कहना अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, बना लेंगी। लो जी, माँ बारिश शुरू होगी, माँ बेटियाँ आ गई वापस। अब आ गए तो नीचे एक बेटी घर थी, उसके आज पेपर ख़त्म हुए हैं, जो कि माशाल्लाह 20 साल की है। वो बिस्तर में सोई थी तो अभी उठी है, इशा के टाइम सुबह से सोई थी। जवान है ना, देखो बाप तुम लोगों को सोने गिन वाले भी खिलाए, किसी चीज़ की कमी भी ना दे। बाप के लिए चावल नहीं बनते, खिचड़ी नहीं बनती, अल्लाह ने हाथ नहीं दिए। मैं थी ना जब कुंवारी, छोटी थी 16-17 साल की, अपने बाप के हाथ पे कपड़े धोती थी, इस्त्री करती थी। आधी रात को मेरी अम्मी बीमार रहती थी, रोटी चाय पानी सब मैं देती थी अपने अब्बू को। क्यों, बेटियों का फ़र्ज़ नहीं है? 2 बीवियाँ आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि बाप का फ़र्ज़ बेटियों से हट जाता है? बीवी का ही रह जाता है सिर्फ, औलाद का नहीं होता। तुम्हें वो पढ़ा रहा है, तुम्हें जेज़ दे के ब्याएगा, तुम्हें लाड उठा रहा है, तुम्हें बाप के लिए चावल कोई नहीं बना सकता। अच्छा, वो माँ बेटियाँ फ़न फेयर से अभी रात के 8 बजे 8:30 वापस आके लेट गई हैं। ऊपर मैसेज आता है। अब 7 बजे मैंने हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊँगी खिचड़ी, वो लोग आएंगे घर तो उनको कहना बना दे। 3 है माँ बेटियाँ। आज फिर मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई है वैसे। हस्बैंड कहते हैं ठीक है मैं कह दूँगा। फिर इन्होंने कोई गोल गाल पट्टी बढ़ाई है तो फिर मुझे मैसेज हस्बैंड के आए हैं, लेकिन मैंने सीन नहीं किए, जानबूझ के सुने ही नहीं है वो मैसेज। सीन मैंने इसलिए नहीं किए कि फिर मुझे बनानी पड़ जाएगी। बात वो गुस्सा चढ़ा है ना मुझे कि एक जो है वो बिस्तर में लेट के टिकटॉक देखेगी, ड्रामे देखेगी, और 2 आके फ़न फेयर से लेट जाएंगी बिस्तर में। इनसे खिचड़ी नहीं बनती। अच्छा, मैसेज के ऊपर किया कि आंटी पापा कह रहे हैं कि खिचड़ी बना दो। मैंने कहा मैंने आपके पापा को अच्छी तरह से जवाब दे दिया था 7 बजे कि मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा मुँह एक तरफ से सूजा हुआ है, मैं खुद अपनी रोटी से बाज़ार हूँ, तो आप लोग बना लो। ये मैसेज के बावजूद आधे घंटे बाद ऊपर दाल भेज दी है कि जन्नत के हाथ बाबा मम्मा चावल बनाओ, ठीक है। मैंने फिर पहले सब्र किया, चंगा सब्र किया। गुस्सा मैंने बड़ा आया, कसम से मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन बातों पे, इतना गुस्सा आता है ना। मैंने कहा मार वो दे ना भाई, मद्दा ठीक ठाक है, अट्टा कट्टा भी हो है तो किसने कहा था फ़न फेयर से रात के 8:30 वापस आओ? किसने कहा था कहीं और चले जाओ? घर आओ ना। 2:30 बजे स्कूल बंद हो गया था तो घर आती रेस्ट करती, थक गई थी तो मैंने तो नहीं मिन्नत की थी कहीं और जाओ। मैंने नीचे फ़ोन किया हस्बैंड की छोटी बेटी को, मैंने कहा दाल क्यों भेजी है? यार मैं बड़ी हिम्मत वाली हो गई हूँ वैसे। कहती है कि ना, पीछे से मेरी सौतन बोल रही है हस्बैंड की वाइफ, वो कह रहे हैं जी खिचड़ी बना दो, ऊपर दाल भेज दो। मैंने कहा मेरे से नहीं बनती, सारा दिन बेटी सोई रही है ना आपकी, उसको कहे खिचड़ी बना दे बाप के लिए।
کہہ کے میں نے کال بند کر دی، اور اب نیچے کھچڑی بن رہی ہے لیکن میری جگہ کوئی نہیں رہے گی۔ ڈر نہیں رہی میں یار، لیکن کیوں بھائی، کیوں ابھی یہ لوگ تھک گئے ہیں جی میں کھچڑی بنا دوں، کل کو پھر یہ بہن کے بیٹوں کی شادی شروع ہے، پھر شاپنگوں پہ روز جائیں گی، تم ہانڈی بنا دو، تم یہ کر دو۔ میں خود وزار ہوں اپنے ہاتھوں، ابھی میں اپنے کپڑے سلائی کے لیے دیے ہوئے تھے، ادھر پارلر میں ایک لڑکی ہے، وہاں سے قمیضیں جو ذکر نہیں کیا تھا میں قمیضیں سلواؤں گی، تو وہ پارلر والی دیکھ کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا، اتنی صحت خراب کی ہوئی ہے، رنگ پیلا ہوا ہے، بیمار ہو، کیا ہو گیا؟ پھر ساتھ کہتی پریگننٹ ہو۔ میں نے کہا جی لوگوں کو نظر آتا ہے سب کچھ، ہمیں کیوں نہیں، ہمارے اپنوں کو کیوں نہیں نظر آتا؟ ساس کو بہو کا پیلا رنگ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہسبینڈ کو بیوی کا کیوں نہیں نظر آتا؟ ہسبینڈ سوکھا جواب دے دیتے تو کہڑا وکھرا جمان لگی، ساری دنیا جما رہی ہے۔ میں نے کہا شاباش، ساری دنیا جمان لگی ہے تو کہڑا وکھرا جمان لگی، سوکھا حل ہوتا ہے ہسبینڈوں کے پاس۔ کوئی ہوتے ہیں جو آپ سے پیار محبت کرتے ہیں، شاید بہت زیادہ آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یہ جواب نہیں دیتے کہ ساری دنیا جما رہی ہے، تم کون سا انوکھا ہو۔ اب ہسبینڈ نے 3 وائس کی، اب مہابھارت جو اگلی لگیں گی نا، میں اپنی وائٹی فیملی کو ضرور سناؤں، بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی کہ کیا ہوا تھا اس کھچڑی والے واقعے کے بعد۔ اب یہ جو گل گپے بیچ کے آئی ہیں، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں واپس آئیں تو میں ان سے گل گپے لوں اور کھاؤں، لیکن اب میں نیچے نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے باتیں سننے کو ملیں گی، اور مجھے چڑھا ہوا ہے غصہ چنگا وہ بھی 200 سے اوپر کا، میرے مطلب گرم ہوا دماغ غصے سے کہ جب ایک دفعہ میں نے منع کیا تو منع ہو جاؤ نا، تم لوگ اٹھ کے بنا لو، خود بناؤ نا یار۔ میں کبھی غلط بات نہیں کرتی، دیکھو میری باری ہے نا، میں مروں جیوں، مجھ سے نہ ہو کام، کچن گندا ہو، کمرے گندے ہوں، میں ہر حال میں اٹھتی ہوں اور ہسبینڈ کے لیے روٹی بنا کے چھوڑتی ہوں۔ اب پرسوں بہت زیادہ میرا منہ سارا سوج گیا تھا، مجھ سے اپنی نہیں بن رہی تھی، تو میں کہہ رہی تھی میں خود ڈبل روٹی سوکھی کھا کے رات گزار لوں گی۔ بیٹی کو میں نے نوڈل بنا دیے تو ہسبینڈ کو آپ لوگ روٹی ڈال دو، تو یار حق بھی تو آپ لوگ زیادہ لے رہے ہو نا ہسبینڈ سے، مجھے تو وہ نظر آتا ہے اور ساری زندگی نظر آئے گا، ساری زندگی نظر آئے گا۔ حق بھی تو آپ لوگ لے رہے ہو نا ان سے، اچھا گھر آپ کے پاس ہے، سہولتیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، روزانہ کا پیسہ آپ لوگ لے رہے ہو، روزانہ کے پاپا 200 150 دے اسکول لے کے جانے ہیں، میں کسی چیز کی گنتی نہیں کر رہی، تو کیا پاپا کے لیے 1 کپ چائے نہیں بن سکتی، کھچڑی چاول نہیں بن سکتے؟ بیٹیوں کو ایسے ہی کام آتا ہے نا، اگر آپ لوگ بیٹیوں کو ابھی بستروں میں ڈال لیں گے، اپنے ساتھ لٹا لیں گے، تو کل کو وہ سسرال میں کیا کریں گی؟ لتر کھائیں گی، اور کیا کریں گی؟ سانوں کام آؤندے سنتا بھی لتر کھا دیں، تو جن کو نہیں آتے وہ کیا کریں گی؟ پہلے بھی ایک دفعہ پچھلی سردیوں میں یہی ہوا تھا کہ میں نے کوئی مہمان آ رہے تھے، شاید میرے میکے میں سے آ رہے تھے، تو میں نے 3-4 چیزیں اکٹھی بنائی اور یہ تینوں بستروں میں لیٹی ہوئی تھیں، تینوں کی تینوں۔ میں نے جا کے سنائی، میں نے کہا ایک بھی نہیں کہتی کہ چلو سلاد بنا دوں اٹھ کے، تب ہم اکٹھا پکاتے کھاتے تھے، ایک دن یہ پکاتی تھی، ایک دن میں پکاتی تھی، لیکن اب شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ بناتے ہیں۔ میں اپنا آج بھی تھوڑے سے چاول بوائل پڑے ہیں، روٹی کا آٹا پڑا ہے، اٹھوں گی، تھوڑا ساگ کا سالن پڑا ہے، اٹھوں گی، دل کیا کھا لوں گی بنا کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مل جل کے کرو نا یار، باپ صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ باپ ہر آپ کی خواہش پوری کر دے اور بیٹی کچھ بھی نہ کرے، بیٹیوں کو ان کی مما سکھاتی ہی نہیں ہے کہ باپ کا کام کرو، باپ کے کپڑے استری کر دو، جب رونے بیٹھ جائیں گی، ہائے میں کپڑے استری کرتی، ہائے میں کپڑے، تو میں نے کہا جب نگرانیوں کی طرح پانڈ بن کے اوپر بھیج دیتے ہو 8-10 جوڑے جی دھل کے واپس نیچے آ جائیں گے، تب نہیں خیال ہوتا، استری تو تم 3 کرنے والی ہو نا، اگر میری ہسبینڈ کی وائف سے نہیں ہوتے استری تو بیٹی کو بول دینا کر دے استری، ایسے ہی آئیں گے نا کام، سیکھنے پڑتے ہیں نا، ایسے تو نہیں نا کہ بستروں میں لیٹ لیٹ کے کام آ جائے گا۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو بھی ادھر سے میسیج پہ کہتی ہوں اپنے کام خود کرو بھائی، اپنے استری کرو، دھو، روٹی بناؤ اپنے لیے، جب پوچھو تو کہے گی مما روٹی بنا رہی ہوں، اسپیگٹیز بنا رہی ہوں، یہ بنا رہی ہوں، وہ بنا رہی ہوں، کہتی ہوں نا میں، تو اپنے کام خود کرنے چاہیے، ہر بچی کو کرنا چاہیے، 20 سال کی بچی نہیں رہتی وہ، خیر سے بیاہ ہو نا تو عورت بن جاتی ہے اگلے سال،
میرا بیاہ ہو گیا تھا نا 18 سال کی ایج میں، تو اگلوں نے ڈنڈوں سے کروائے نا کام سارے. پہلے میکے بھی کرتی تھی کیونکہ میری امی بیمار رہتی تھی، تو میکے میں بھی کرتی تھی، سارے گندے کرتی تھی، صاف کرتی تھی. ابو کے سارے کام فرض سمجھ کے کرتی تھی کہ میں نے کرنے ہیں. لیکن کتنی دفعہ کہا ہے تو آگے سے میری سوتن کہتی ہیں بچیاں ہیں نا، ان سے تم ضد کرتی ہو. میری بچیاں ہیں نا، میری بچیاں نہیں کریں گی. جب ہم اکٹھے ہوتے تھے، لڑائی ہوتی تھی تو کہتی تھی نہیں بھائی میری بچیوں سے ضد نہ کیا کرو، میری بچیاں کام نہیں کریں گی. صاف منہ پہ آدھے تم کرو گی آدھے میں کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، آدھا گھر مجھے دے دو میں کروں گی، آدھی امن کا نامہ میرا جا کے بنواؤ میں کروں گی انشاءاللہ، آدھا پورشن مجھے نیچے والا دے دو میں کروں گی انشاءاللہ، ضرور کروں گی. جس نہ کیتے سر چلتر مار لو، لیکن میں کروں گی، وعدہ کیا تھا میں نے. پہلے مجھے شہری حیثیت تو دو نا، میں باہر ملک والی حیثیت میں رہ رہی ہوں، بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر نکاح نامے، بغیر ID کارڈ، بغیر جائیداد، بغیر گھر، بغیر ایک ممٹی میں جہاں تم لوگوں نے پیٹیاں اور منجی رکھی ہوئی تھی، وہ پیٹیاں منجی ہٹا کے تم مجھے جگہ دے دیے تم ساروں نے. تو پھر میں دوں گی بھی تو اتنا ہی نا، واپس ریٹرن بھی تو اتنا ہی کروں گی نا آپ لوگوں کو. تو ابھی مجھے غصہ اتنا آ رہا تھا نا، اتنا آ رہا تھا، میں آہستہ وائس اوور کر رہی ہوں اسی لیے غصے سے کہ یار ویسے حق کے لیے بولنا چاہیے. میں نے بولنا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے اپنے حق کے لیے صاف. اب جو فلم اگلی لگے گی نا، میرے ہسبینڈ آئیں گے، وہ میں کل کی ویڈیو میں اگر یاد نہیں نا ضرور بتاؤں گی. چینل کو کرو نا سبسکرائب، ایسے چٹپٹی خبریں سننے کے لیے میری. اور آپ اس لیے سبسکرائب کرو میرے چینل کو، آپ کو پتہ چلے کہ سیکنڈ وائف کیا چیز ہوتی ہے، سیکنڈ وائف کیسے زندگی گزارتی ہے. اس لیے سبسکرائب کرو چینل کو، ویسے کرو نہ کرو. آپ لوگوں کے دماغوں میں یہی ہے نا کہ دوسری بیوی بڑی عیاشی کرتی ہے، دوسری بیوی سب کچھ چھین کے لے جاتی ہے. جیسے ہمارے دماغوں میں تھا بچپن سے دوسری بیوی وہ ظالم ہوتی ہے، دوسری بیوی سب کچھ چھین لیتی ہے، دوسری بیوی بچوں کو مارتی ہے، دوسری بیوی سوتن کو مارتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر دوسری بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی. میں اتنی بھی مظلوم نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. کوئی کہیں گے مظلوم بانی، مظلوم نہیں ہوں یار. میں سیدھی صاف ستھری بات، اس میں کوئی بات غلط تھی تو مجھے بتائیں. سیدھی صاف ستھری بات ہے بھائی، اپنے کام کرو. میں اپنے کام کر رہی ہوں نا، تم لوگ اپنے کام کرو. زیادہ وہی ہسبینڈ کا کرتے ہیں کام، کپڑے نیچے سنبھالنا، جوتے سنبھالنا، موزے، یہ وہ. تو گھر بھی تو ان کے پاس ہے نا. میرے پاس تو ایک الماری ہے ایک کمرے میں، کہاں رکھوں چیزیں. مجبوری میں کیوں رکھوں؟ مجبوری تو تب ہونا کہ میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں، چلو ایک ہی کمرہ تو میں رکھوں گی. نیچے اتنی بڑی کوٹھی کس لیے بنی ہوئی ہے؟ ضد میں اوپر کیوں رکھوں میں چیزیں؟ تو چلو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ہے اسی کے ساتھ چلتی ہوں. اگلی قسط میں بتاؤں گی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا. اللہ حافظ.